إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اس سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ ہر طرف گولہ باری بمباری کا ماحول ہے۔ اسی درمیان کچھ لوگوں نے ایک ملک کے سلسلے میں یہ اعتراض کیا ہے، مذاق اڑایا ہے کہ فلاں ملک کی حکومت پاگلوں کے ہاتھ میں ہے، اس ملک کے سیاستداں دیوانے ہیں، پاگل ہیں، احمق ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی ملک کے حکمراں کو، سیاستداں کو آپ پاگل کیسے کہہ سکتے ہیں، دیوانہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن میرے خیال میں وہ سچ کہہ رہا ہے، کہنے والا سچ کہہ رہا ہے کہ اس ملک کے سیاستداں حکمراں پاگل ہیں۔ وہ اپنے زاویہ نگاہ سے جو دیکھ رہا ہے اس اعتبار سے وہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے وہ کہ پاگل نہیں ہے، دیوانے نہیں، کہا نہیں ہے پاگل ہیں دیوانے، بلکہ وہ پورا سچ نہیں بتا رہا ہے۔ پاگل کہنے والا صرف سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو پاگل کہہ رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہاں کی عوام بھی ان کی نگاہ میں پاگل ہونا چاہیے۔ وہاں کی عوام بھی پاگل ہے، لیکن پاگل ہیں لیکن کس کے دیوانے ہیں؟ کہا یہ علی کے دیوانے ہیں، یہ اہل بیت کے دیوانے ہیں، یہ انسانیت پر مر مٹنے کے لیے ان کے اوپر دیوانگی چھائی ہوئی ہے۔ جنگ احد میں جب شیطان نے رسول اللہ کے قتل کی جھوٹی افواہ پھیلائی تو اس وقت بہت سے لوگوں نے میدان چھوڑ دیا، کہا جب رسول اللہ نہیں رہے تو پھر اب ہم میدان میں رہ کر، لڑ کر، جنگ کر کے، مر کے ہمیں کیا ملے گا؟ کہا لیکن وہیں پر اسی میدان میں مولا علی سے جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں بھاگ رہے ہیں، سب لوگ بھاگ رہے ہیں، کہا جب رسول نہیں رہے تو پھر اب میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ یعنی رہبر کے قتل کی خبر سن کر جنگ احد میں بہت سے لوگ بھاگے، لیکن کچھ لوگ نہیں بھاگے۔ جو بھاگے ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب رہبر نہیں تو پھر اب ہمارے یہاں رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہا لیکن مولا کائنات کا بیان جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر رسول اللہ نہیں رہے اس دنیا میں تو پھر اب ہم زندہ رہ کر کیا کریں؟ تو یہی سوچ آج بھی ہے علی والوں کی کہ اگر ہمارا لیڈر نہیں ہے، اگر ہمارا رہبر نہیں ہے تو پھر ہم اس دنیا میں زندہ رہ کر کیا کریں گے؟ لہٰذا پوری دنیا انہیں پاگل کہہ رہی ہے، دیوانہ کہہ رہی ہے، اس لیے کہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں اور بھی ممالک میں بم پھوٹ رہے ہیں، اور دوسرے ممالک میں بھی بمباریاں ہو رہی ہیں، وہاں پر لوگ بھاگ رہے ہیں، ایئرپورٹ پر تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کسی طرح ہم اس ملک کو چھوڑ کر باہر چلے جائیں۔ کہا لیکن صرف ایک ملک ایسا ہے کہ جب اعلان کیا جاتا ہے کہ آج رات میں تم پر تاریخ کی سب سے زیادہ بمباری کی جائے گی، سب سے بڑا حملہ ہوگا، اس رات میں لوگ اپنے گھروں سے بھاگنے کے بجائے، گھروں میں چھپنے کے بجائے، اپنا علاقہ چھوڑنے کے بجائے اور لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ کیا ہو؟ آپ بمباری کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں، ماریے، ہم مرنے کے لیے تیار۔ تو پھر ایسے لوگوں کو دنیا والے جو نفس پرست ہیں انہیں پاگل دکھائی دیتے ہیں۔ کہا لیکن جو نفس اللہ کے ماننے والے ہیں انہیں یہ عقل مندی نظر آتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ نفس اللہ کے ماننے والے ہیں ان کو لگتا ہے اس سے بڑی کوئی عقل مندی نہیں ہے، اور جو خود اپنے نفس پرست ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ سب جو پاگل ہیں۔ تو اللہ ہمیں ایسی دیوانگی عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔